خدا ان کے خوبصورت زندہ بزرگ جلالی نام میں آپ سب کو خدا ان کے پاک حضور سے سلامتی اور برکت کی دعا دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ خدا ان کی سلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین آمین آمین۔ آج ہم کلام کی چند باتیں جو ہیں ان کو سیکھیں گے دعا کے تعلق سے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دعا کے تعلق سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ سفر کو شروع کیا تھا، اور اسی سفر کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ دعا جو ہے آپ یاد رکھیں کہ جو کلیسیا ہے یا جو خدا کے لوگ ہیں، خدا اور ابلیس کے درمیان جو ہے گویا ایک جنگ چل رہی ہے، اور اس لیے جو خدا کی طرف ہے وہ ابلیس کے ساتھ حالت جنگ کے اندر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جنگیں کبھی بھی غلطیاں کر کے نہیں جیتی جا سکتی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جنگجو آ کے بار بار بتائے کہ اس نے یہ غلطی کی اور پھر وہ یہ بھی سمجھے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنگیں غلطیاں کر کے کبھی جیتی نہیں جاتی، اور جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے موسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے کمیونیکیشن۔ رابطہ سب سے ضروری ہوتا ہے، اور دونوں فریقین جو ہیں یا دونوں سائڈیں جو ہیں جو جنگ میں انوالو ہوتی ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جو میرا دشمن ہے اس کی جو کمیونیکیشن لائن ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے، تاکہ جو جنگ کے اندر لوگ ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر سے یا گائیڈنس سینٹر سے رابطہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ تقریباً جیت جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگوں کو گائیڈنس میسر نہیں آتی۔ ہمارے درمیان جو خدا کا کام ہے، اس میں جو دعا ہے یہ کمیونیکیشن لائن ہے، اور ابلیس اس کمیونیکیشن لائن کو ڈسٹرب کرنے میں اور اس کو تباہ کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوا ہے۔ خدا کے لوگ کہلانے والے، ایماندار بلیورز، مسیحی کہلانے والے، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دو کام جو وہ نہیں کرتے ہیں وہ ہے دعا اور کلام کا پڑھنا۔ اور دعا تو کلام پھر بھی شاید وہ کبھی پڑھ لیتے ہوں، لیکن دعا تو کوسوں دور رہتی ہے، اور وہ شاذ و نادر ہی 1-2 منٹ کی دعا کرتے ہیں۔ کھانے پہ بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہی ہو۔ ویسے تو کھانے پہ کم ہی چھوٹی دعا کرنی چاہیے، وہی کرنی چاہیے جو اس وقت کے لیے ہے، لیکن ان کی زندگی میں دعا نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے دعا کو سمجھنے کی۔ جب آپ دعا کریں تو آپ دعا کا آغاز جو ہے وہ حمد و ستائش کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ گیت جو ہے ہم سب کو آتے ہیں، زبور گا سکتے ہیں، گیت گا سکتے ہیں، اور جب آپ شروع کریں گے، اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ کو تھوڑی بوریت فیل ہوگی۔ آپ کو جو ہے جمائیاں آئیں گی، پنجابی میں جسے باسیاں کہتے ہیں، جمائیاں آئیں گی، نیند کا غلبہ آئے گا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور اگر تھوڑی بہت نیند آ جائے، سو جائے، کوئی بات نہیں، دوبارہ اٹھیں تو وہیں سے شروع کریں۔ اور اس گیتوں کو جب آپ گاتے ہیں پورے گیت گائیں، جو گیت چوز کرتے ہیں اس کو پورا گائیں جب آپ پرسنل پریئر میں بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ بوریت جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، آپ انوالو ہوتے جائیں گے، آپ جسم کے ریلم سے نکل کے اسپرٹ کے ریلم میں جو ہے وہ انٹر ہونا شروع ہو جائیں گے۔
لوگ جو ہیں وہ جسم میں دعا شروع کرتے ہیں اور جسم میں ہی دعا ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے جسم میں دعا تو شروع کرنی ہے لیکن ختم اس کو روح میں کرنا ہے۔ خداوند کے بندے نے کہا رسول نے کہ تم جسم میں جس کام کو شروع کیا ہے اسے جسم میں ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ جائیں خداوند کے حضور میں دعا شروع کریں، آپ کو اگر گیت آتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، جو آتے ہیں ان کو گانا شروع کریں۔ آپ کو بائبل پڑھ سکتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھیے، آپ کو انوائنٹنگ فیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ بائبل کو پڑھیں تو مہربانی سے آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسیحی بائبل مقدس کو آنکھیں بند کر کے پڑھتے اور کلام کو کان بند کر کے سنتے ہیں۔ یہی پرابلم اسرائیل کے ساتھ تھی۔ جب خدا کے حضور میں آئیں تو آپ ان چیزوں کو حمد و ستائش سے شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ دعا کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں آپ اپنی سوچوں کو الفاظ کی صورت میں خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ وہ سوچیں جو آپ کے اندر ہیں، آپ ان کو الفاظ دیتے ہیں اور پھر آپ ان کو خدا کے حضور میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کو دعا کہتے ہیں۔ بحیثیت ایماندار ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو سوچیں ہیں، ہمارے جو خیال ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے خدا کے حضور میں رکھنا ہے، یا ان کو کس طرح سے ہم نے ٹرین کرنا ہے تاکہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے۔ زبور 119 کی اگر 130 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو ہوشیار بناتی ہے۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہے، الہام میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے ضروری بات، پہلی بات کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے کلام کو پڑھنا ہے اور خدا کے کلام کی تفسیر جو ہے، اب میں تفسیر کر رہا ہوں کلام کی باتوں کی، ان کو سننا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نور نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں کلام کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں کلام کی باتیں جو ہیں وہ کھل نہیں رہی ہمارے لیے، اور جب کلام کی باتیں کھلے گی نہیں تو وہ آپ کو بور لگیں گے، آپ کو ان میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے جو ہے مجھے اور آپ کو، جب میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ نے اور میں نے کلام کو پڑھنا ہے تو آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے، جب کلام کو سننا ہے تو کان کھول کے سننا ہے۔ اگر آپ مقدس متی کی انجیل پڑھیں، اس کا 13 باب پڑھیں اور اس کی 15 آیت میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ یہ امت جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، اپنے کان بند کر لیے ہیں اور اپنا دل بھی بند کر لیا ہے، تاکہ یہ کلام کی طرف رجوع نہ رہے۔ جب اسرائیل نے یہ کام کیے، انہوں نے اپنے کان، آنکھیں اور دل بند کر لیا، تو کیا ہوا؟ وہ کیپٹیوٹی کے اندر چلے گئے، وہ اسیری کے اندر چلے گئے، ایسی اسیری کے اندر جس میں ان کے بیٹے اور بیٹیاں اور بیوی اور بچے اور خود وہ جان انہوں نے گنوا دی اور موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا۔ یہ آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، مقدس متی کی انجیل ہے، 13واں باب ہے اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، سنیے یہاں سے، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں، وہ کلام پڑھتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ
بس اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، یہ خدا کا کلام ہے، پڑھنا چاہیے۔ 10 آیتیں پڑھتے ہیں، 15 دفعہ وہ بسیاں لیتے ہیں، جمعیاں لیتے ہیں۔ کیوں؟ انٹرسٹ نہیں ہے، مذہبی طور پہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اسٹرگل نہیں ہے کہ اتنی بڑی چیز میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جس نے دنیا اور اس کے نقشے کو چینج کر کے رکھ دیا ہے، کورس آف ہسٹری اس نے بدل دی ہے، تو مجھے کیوں یہ بور لگ رہا ہے؟ اس میں پرابلم ہے کہ مجھ میں پرابلم ہے؟ اپنا احتساب کر۔ انہوں نے جب کلام کو پڑھا ہے تو آنکھیں بند کر کے پڑھا ہے، کلام کو سنا ہے تو کان بند کر کے سنا ہے، کیونکہ وہ سن رہے ہیں لیکن وہ خود وہاں پہ موجود نہیں ہے، ذہن کہیں اور بھاگ رہا۔ تو پھر ہم قید میں چلے جائیں گے، کیپٹیوٹی کے اندر، غلامی کے اندر چلے جائیں گے، جہاں سے خدا بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری مدد یہاں سے آنی ہے۔ اگر اس سے ہی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، تو پھر کمک اور مدد جو ہے وہ کہیں اور سے نہیں آئے گی۔ سو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اگر ہمیں کلام پڑھ رہے اور برکت نہیں مل رہی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں، کان بند کر کے سن رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم بہت سی برکتیں جو ہیں ان سے محروم رہ جائیں گے۔ متی کی انجیل کے ہی 5 باب کی 37 آیت میں لکھا ہے، خدا یسوع نے کہا کہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی اور برائی سے ہے۔ تمہارا کلام ہاں ہو یا نہ ہو، یہ 2 چیزیں مثبت اور منفی چیز کی بات خدا کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں مثبت زندگی گزارنی ہے، پازیٹیو زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ کی زندگی جو ہے وہ نیگیٹو طریقے سے گزر رہی ہے، اگر آپ اپنی سچویشن میں نیگیٹو بول رہے ہیں، منفی بول رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سچویشن کے اوپر جو چیز راج کر رہی ہے، جو چیز ڈرائیو کر رہی ہے، جو چیز کنٹرول کر رہی ہے، وہ کون سی ہے؟ منفی کوئی چیز ہے، اور منفی چیز اور تاریکی کا حاکم جو ہے وہ صرف ابلیس ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سچویشن کی کنٹرولنگ پاور ابلیس ہے تو خدا وہاں نہیں آئے گا۔ لیکن جب میں یہ اقرار شروع کر دیتا ہوں کہ اس سچویشن کو میں پازیٹیولی دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، میں حالات منفی لگ رہے ہیں لیکن میں مثبت بولنا شروع کر دیتا ہوں، تو میں جو ہوں وہ اصل میں خدا کو بلا رہا ہوں، کیونکہ مثبت چیزیں، ساری اچھی اور بھلی چیزیں جو ہیں ان کا مالک اور ان کا خالق خدا ہے۔ جو کچھ اس نے بنایا اس نے کہا کہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، بھلا ہے، پرفیکٹ ہے۔ جب آپ مثبت اقرار کرتے ہیں تو آپ اصل میں خدا کو انوائٹ کرتے ہیں اس سچویشن میں، اور پھر جب خدا آتا ہے تو پھر تبدیلی آ جاتی ہے۔ سو اگر ہماری خیالات، ہماری سوچیں، ہم ان کو خدا کے کنٹرول میں دے دیں گے، مثبت بولیں گے، جب خدا کے کنٹرول میں یہ سب کچھ چلا جائے گا تو پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی۔ پھر ہم کم گفتگو کریں گے، اور کریں گے تو کلام کی گفتگو کریں گے، کیونکہ اسی میں ہمیں مزہ آئے گا۔ جب ہم بائبل پڑھنی شروع کریں گے، تفسیر سننی شروع کریں گے، جو مستند لوگ ہیں، جو خدا کے اچھے خادم ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنا شروع کریں گے کلام کو، تو وہ کلام کیا کام کرے گا؟ کلام جو ہے وہ ہماری سوچوں کو چینج کرے گا۔ جب کلام ہماری سوچ میں آتا ہے تو وہ ہماری سوچ کو خدا کی سوچ کے مطابق کنورٹ کر دیتا ہے۔ یہ کلام کا کام ہے۔ پھر ہم وہ سوچیں گے جو کلام سوچتا ہے یا جو کلام کہتا ہے۔ ہم کہیں گے نہیں،
ایسے ہوا تھا، لیکن کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت خدا نے بڑا مائٹی کام کیا تھا، خدا آ گیا تھا، خدا آگ میں اتر آیا تھا، خدا شیر کی مان میں آ گیا تھا، خدا بحر کلزم کے وقت آ گیا تھا، خدا مصر میں آ گیا تھا، 10 ہفتے نازل کر خدا نے بچا لیا تھا۔ تو آپ اس نیگیٹو سچویشن میں پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے، آپ خدا کو انوائٹ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ جو ہے مثبت سوچ رہے ہیں۔ تو ہماری سوچی اور ہمارے خیال جو ہے، ہمارے الفاظ جو ہیں نکلنے سے پہلے وہ کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ نکلنے سے پہلے آپ کی سوچ ہوتی ہے، آپ کا خیال ہوتا ہے۔ پہلے خیال اور سوچ آتی ہے، پھر آپ اسے الفاظ کا جامع یا الفاظ کا لباس پہناتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے یا وہ فزیکل فارم میں نظر آتی ہے۔ آپ اس کو کانوں سے سنتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو حوالہ بھی پڑھا گیا ہے کرنتھیوں کے نام، مقدس پالوس رسول نے جب دوسرے خط کو لکھا ہے تو 10ویں باب کے اندر یہ جو حوالہ پڑھا ہے، پہلی 5 آیات، یہاں پہ بڑی خوبصورت باتیں کہی گئی ہیں۔ ساری باتیں تو ہم نہیں ان کو بھی آج دیکھ سکتے، لیکن جو آخری بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خیالات کو قید کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ مسیح کا تابع بنا دیتے ہیں۔ جب آپ کلام پڑھیں گے، جب آپ دعا کریں گے، تو یہ آپ کو ٹرین کرے گا کہ آپ نے کس طرح اپنے خیالات، جو آپ کے خیال آتے ہیں، ان کو آپ نے کیسے قید کرنا ہے۔ جیسے روح نہیں مرتی، ویسے خیال بھی نہیں مرتا۔ اچھا خیال، برا خیال، گندا خیال، سارے خیال آ سکتے ہیں، اس کو آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ ہم جسم میں رہتے ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ ٹرین ہے کہ خیال جو آ گیا ہے، اس کو اب آپ مار تو نہیں سکتے، آپ اسے ڈیمولش تو نہیں کر سکتے، اور جن چیزوں کو آپ مار نہیں سکتے، آپ انہیں کیا کر دیتے ہیں؟ قید کر دیتے ہیں۔ سو خدا کے لوگ وہ لوگ ہیں جو خیالات کو قید کرنا جانتے ہیں، اور خیالات کو زنجیریں پہنانا جانتے ہیں، خیالات کو ہتھکڑیاں لگانا جانتے ہیں، اور یہ ان کی کامیابی کا راز ہے۔ جب آپ قید کر دیتے ہیں کسی چیز کو، زنجیر پہنا دیتے ہیں، اس کے میننگ کیا ہے؟ You make that thing limited۔ جب کوئی قید ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ وہ اس سیل میں یا اس ہاتھے کے اندر ہی بس رہ سکتا ہے، وہ لمیٹڈ ہے، کنٹرولڈ سچویشن ہے۔ جب آپ کسی کو زنجیر ڈال دیتے ہیں، انسان کو یا جانور کو، اگر 1 گز کی ہے تو اس کا مطلب ہے 1 گز سے آگے نہیں آ سکتا۔ تو زنجیر پہنانے کا مطلب، قید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی حد ٹھہرا ہے۔ اگر خدا کے لوگوں کی زندگی میں کوئی حد نہیں ہے کسی چیز کی، بے حد ہے کوئی چیز، تو وہ گناہ سے ہے، کیونکہ ان کو ٹریننگ انہوں نے نہیں کی، کلام کو نہیں پڑھا، کلام کو نہیں سنا، اور اس وجہ سے ان کی زندگی میں یہ مسائل ہیں، یہ پرابلمز ہیں۔ ہمیں زندگی میں معجزات چاہیے، خدا کا کام چاہیے، خدا میرا یہ مسئلہ حل کرے، وہ مسئلہ حل کرے، اس کے لیے قوت چاہیے۔ لیکن جب بھی ہم خدا کے حضور میں قوت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، قوت کا تقاضا کرتے ہیں کہ خدا تو مجھے قوت دے، تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ہم سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم خدا سے قوت کا تقاضا کرتے ہیں، خدا پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکیزگی جو ہے وہ یاد رکھیں وہ کیسے آئے گی؟ پاکیزگی دعا کرنے سے آئے گی، پاکیزگی کلام پڑھنے سے آئے گی۔ جتنی کم دعا ہے، جتنا کم کلام ہے، اتنی زیادہ پاکیزگی کا میری اور آپ کی زندگی میں فقدان ہوگا، کمی ہوگی۔ پاکیزگی خدا اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور جب آپ دعا کریں گے، کلام کو پڑھیں گے اور پاکیزگی آپ کی زندگی میں آئے گی، تو پھر قوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ میں سے بہنا شروع ہو جائے گی۔ قوت اس میں سے بہتی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ پاک تھا۔
کیا لکھا ہے؟ پطرس کے پہلے خط کی 15 اور 16 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا جب وہ پاک ہے اور میں بھی پاکیزگی میں چلنا شروع کر دوں گا تو آٹومیٹیکلی کنیکشن ہو جائے گا. پھر ہو نہیں سکتا کنیکشن نہ ہو، پھر ہو نہیں سکتا چینلائز نہ ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ کنیکٹ نہ ہو، پھر آپ ہو جائیں گے. اور اگر ہم جو مرضی ہم کوشش کرتے رہیں لیکن اگر وہ پاک ہے اور میں ناپاک ہوں تو پھر کنیکشن نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن ہو تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اور یہاں پہ مقدس پالوس رسول فلپیوں کو لکھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. جب آپ دعا کریں تو آپ کے سامنے گول کوئی نشان ہونا چاہیے. اگر آپ دعا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اور آپ کے سامنے کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے تو آپ کی دعا بے پھل رہ جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس چیز سے. اس لیے وہ کہتا ہے میرے سامنے گول ہے، نشان ہے، میں اس کی طرف بڑھا ہوا جاتا ہوں. سو آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے، خداوند میں آپ چل رہے ہیں، آپ کے سامنے گول ہونا چاہیے. اس سال کے لیے کیا گول ہے جو آپ کے سامنے ہے؟ کیا آپ نے اس سال میں کوئی گول ٹھہرایا ہے؟ آپ نے کچھ سوچا ہے کیا کرنا ہے اسپرچولی، روحانی طور پہ یہ سال جو شروع ہو گیا ہے؟ خدا نے یہ دیانتدار جان کے یہ سال مجھے دیا ہے. خدا نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے کہ میں 2024 میں بہتر طور پہ کچھ اس کے لیے کروں گا. He trusted me. تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کا ٹرسٹ مجھ پہ درست ہے. ایک اور سال اس نے دیا ہے، ورنہ مالک تو آ گیا تھا کہ اس درخت کو کاٹ ڈال. 3 سال سے یہ جگہ گھیرے ہوئے ہے لیکن مالی نے بچا لیا. مالی کون ہے؟ یسوع المسیح بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک اور سال مجھے اور آپ کو مل. سو آپ اپنی جب دعا کریں تو آپ کے سامنے گول ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ گول کے ساتھ دعا کریں گے تو پھر وہ دعا پوری ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. اور جب ایسا ہوگا تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان بڑھے گا. کلام میں لکھا ہے تو میرے ایمان کو بڑھا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. 119 زبور کی آیت ہے. تو جب آپ گول کے ساتھ پرے کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے، آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اور جب ایمان بڑھتا ہے تو آپ جو ہے وہ خدا کے فرمان کی راہوں میں دوڑ سکتے ہیں. اس کو ماننے کے لیے آپ جو ہے انکریج ہوں گے، تیز ہوں گے، بور نہیں فیل کریں گے. آپ کو جو ہے خدا کے گھر میں آنا، کلام پڑھنا، اپنے گھر میں خدا کے حضور میں بیٹھنا یہ کوئی بے معنی مومل سی بات نہیں لگے گی. جن کو لگتی ہے وہ زیادہ وقت ایڈمنسٹریشن میں گزار دیتے ہیں. وہ بری نہیں، اچھی ہے، لیکن آپ بہترین چیز کو چھوڑ کے چھوٹی بہترین کرتے ہیں تو اس چھوٹی بہترین کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ مریم اور مارتھا کے گھر میں وہ روٹی بنا رہی تھی تو وہ برا کر رہی تھی، یسوع کو کھلانی تھی. بری بات تھی، شاگردوں کو دینی تھی. فائدہ میں آپ کو پتا ہے کہ اس کہانی کے بعد اگلے دن جب یسوع صبح گئے تو وہ انجیر میں سے انجیر ڈھونڈ رہے تھے. وہ رائٹر کہتے ہیں کہ مریم غصہ کر گئی تو اس نے صبح ناشتے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا چل گئے رہو بغیر ناشتے کی جاؤ. تو بھوک لگی تھی صبح تک تو بھوگا وہ ڈھونڈ رہے ہیں انجیر مل جائے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے. خداوند نے کہا کہ اس نے اچھے حصے کو چنا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تو برا کر رہی ہے. ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے. جب مسیح موجود ہے، کلام دیا جا رہا ہے، then you have to sit and listen the word of God. جب وہ ختم ہو جائے تو پھر کہ چلو سارے مل کے یہ کام کرتے ہیں. سو مجھے اور آپ کو یہ ضروری ہے کہ ہم ٹارگٹ کے ساتھ کریں اور پھر اس سے ہمارا ایمان بڑھے. جب ایمان بڑھے گا تو ہم اس کے فرمان کی راہ میں دوڑ سکیں گے.
اور ایمان کے لیے میں نے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ایمان کے قدم لینے، ایمان کی چھلانگیں نہیں مارنا۔ چھلانگ ماریں گے گر جائیں گے، گریں گے زخمی ہو جائیں گے۔ ایمان کے قدم لینے تاکہ آپ درستگی سے اس کے حضور میں چلتے رہیں۔ اور پھر فلپیوں میں اسی جگہ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں نا ان کو چھوڑ کے آگے کی طرف بڑھا ہوا جاتا ہے۔ جو ماضی ہے، جو چیز پیچھے رہ گئی اس کو پیچھے چھوڑ، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے پیچھے کی چیزوں کو پیچھے نہیں چھوڑا تو مشکل ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے لیے کلام میں لکھا ہے وہ پیچھے مڑ کے بار بار دیکھتے رہے اور وہ پیچھے رہے۔ لوط کی بیوی کے بارے میں لکھا ہے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ پیچھے ہی رہ گئے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جو کوئی حل کے اوپر ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے وہ بادشاہی کے لائق نہیں ہے، وہ خدا کے لائق نہیں ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ صرف اس میں آ جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا، نہیں نہیں نہیں، اسی میں صرف خدا انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں، بہت سی برکتیں رہ جائیں گی۔ پیچھے کا مطلب ہے آپ کا ماضی۔ ماضی ایک ایسی چیز ہے جو لاکڈ ہے، ماضی سیلڈ ہے، ماضی بند ہے، وہ انریچیبل ہے، وہ انٹچیبل ہے، وہ انچینجیبل ہے، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سو اگر آپ اس میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ اپنے آج میں، اگر آپ اپنے پاسٹ میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ اپنے آج سے، آپ اپنے پریزنٹ سے ایبسنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کبھی آپ کے ماضی میں نہیں آتا، خدا ہمیشہ آپ کے پریزنٹ میں، حال میں آتا ہے۔ اور اگر خدا آج آ گیا ہے اور میں کل زندگی گزار رہا ہوں، میری ساری سوچیں کل ہیں، اور تو جو چیز میں مس کروں گا وہ ہے the presence of God۔ خدا آ گیا ہے لیکن میں اس سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ خدا آ جائے گا وہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں، میں کل میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ سو ہم نے کل میں، وہ کہتا ہے مقدس پالوس رسول، جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو میں پیچھے چھوڑ کے، کیونکہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھی چیزیں ہوئی ہیں تو یہ نہیں میں ان پہ فخر کرتا، بری چیزیں ہو گئی ہیں تو اٹس اے گڈ نیوز کہ وہ ماضی ہے۔ اگر 2023 میں کچھ برا ہوا ہے تو اٹس اے گڈ نیوز، وہ ماضی ہے۔ خدا نے آپ کو برانڈ نیو ایئر دیا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا، اٹس اے برانڈ نیو، یو ہیو ٹو رائٹ اٹ اگین۔ اب وہ ہسٹری ہے اور آج جو اس نے آپ کو دیا ہے یہ برانڈ نیو ڈے ہے، کل برانڈ نیو ڈے آپ کو ملے گا تاکہ آپ فریش ہسٹری لکھیں، ایسی ہسٹری جس کو لوگ سنیں اور دیکھیں، اور اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو آپ اس پہ فخر کر سکیں۔ تو اس لیے اپنے ماضی میں ہم نے زندگی بسر نہیں کرنی، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ماضی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کے حضور میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب توبہ کرتے ہیں تو ہم نوزاد بچے کی طرح ہو جاتے ہیں، خدا معاف کر دیتا ہے تو ہم کیسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہو۔ تو خدا نے کیوں یہ مثال دی تھی کہ ایسے نوزاد بچے کی طرح ہو جاتے ہیں توبہ کرتے ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نوزاد بچے کا کوئی ماضی نہیں ہوتا۔ جس دن آپ کا بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا کوئی ماضی نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، کوئی نکمی بات نہیں، کوئی فخر، کوئی ماضی نہیں۔ اس لیے جب آپ توبہ کرتے ہیں آپ برانڈ نیو ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ نوزاد بچے بن جاتے ہیں، مطلب یہ ہے آپ کا کوئی ماضی نہیں ہے۔ بھول جو پرانی باتوں کو، میں جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو پیچھے چھوڑ کے ساتھ لے کے نہیں چلنا، کیونکہ آپ بچے، نوزاد بچے کی توبہ کیجئے۔ اگر آپ ماضی میں زندگی بسر کرتے ہیں
अगर माजी में ज़िंदगी बसर की तो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत से मसाइल हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन अगले 2-4 मिनट में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। बहरहाल दुआ बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ करना शुरू करें। इस साल अहद कीजिए अपने साथ, अगर आप दुआ नहीं करते थे तो आपने 30 मिनट से शुरू करना। 30 मिनट में 2-3 गीत गाएंगे आप तो 15-12 मिनट तो वहीं गुजर जाएंगे। अगर आपको नहीं पता 30 मिनट कैसे आपने प्रेयर करनी है, मेरे पास आए, मैं आपको प्लान करके दूंगा। आप आराम से 30 मिनट प्रेयर कर लेंगे और अलार्म लगा के प्रेयर कर लेंगे, वरना आपको मुश्किल हो जाए। प्रेयर के लिए अपने आप को रेडी करें। जब आप दुआ करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में एक नई बरकत आएगी। खुदा चाहता है इस साल में कि चर्च के लोग, बिलीवर जो है, वो दुआ करने वाले लोग, क्योंकि दुआ जो है वो स्कूल है जहां से हर तरह के बाबरकत काम जो है वो शुरू होते हैं। दुआ वो मां है जहां से हर तरह की रूहानी बरकत जन्म लेती है। और अगर आपने यही नहीं करना तो फिर और कुछ भी नहीं हो सकता। सो आप दुआ के बाइबल स्कूल में दाखिला लें। दुआ के बाइबल स्कूल में जाएंगे, खुदा आपको अपने साथ चलने के लिए, अपने साथ बढ़ने के लिए, आपको अपने काम के लिए जो है वो तैयार करना शुरू कर देगा। और अगर आप 3 साल सेमिनरी में लगा दें, कोई दुआ ना करें, उस पादरी का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप नहीं गए, आपने दुआ में बैठ गए हैं, यू आर द माइटी वन, यू आर द चोजन वन। खुदा आपको चुन लेगा अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए, क्योंकि जब आप दुआ करते हैं तो वो वक्त जो है वो जाया नहीं होता, बल्कि वो दुआ जब आप करते हैं तो अगर आपको कुछ नहीं भी नजर आया तो वो ऐसे ही है जैसे पैसे बैंक में जमा हो गए। आप जानते हैं कि दुनिया में जो बैंक है, आप सबको इससे वास्ता पड़ा होगा, जो बैंक है वो आपको ना कर सकते हैं कि उन्होंने आपको पैसे नहीं देने। वो कह सकते हैं इंतजार कीजिए, अगर इतनी अमाउंट चाहिए हम 1 हफ्ते के बाद आपको देंगे। वो आपको कह सकते हैं हमने आपके पैसे सीज कर दिए हैं, सील कर दिए हैं, आप ही के पैसे। वो आप ही के पैसे आपको देने से इनकार कर सकते हैं। दुनिया के बैंक, हम फिर भी ट्रस्ट करते हैं। इन चीजों को सुन के फिर भी हम बैंकों में पैसे रखते हैं। तो मैं आसमान के बैंक की बात कर रहा हूं। तो अगर आप दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ पैसों की तरह आसमान के बैंक में जमा हो रही है, जहां से सूद समेत आपको मिलेगी। अगर वक्ती तौर पे आसमानी बैंक कह रहा है स्टॉप, मैं नहीं दे सकता, इंतजार कीजिए, तो डोंट वरी, फिक्रमंद ना हो, भरोसा रखें। दुनिया के बैंक में पड़ा पैसा, अगर आपका भरोसा है वो वहीं रहेगा, तो आसमान के बैंक में पैसा कहां जाएगा? आसमानी बैंक में जब आप दुआ जमा कर रहे हैं, इट विल कम बैक विद अ ग्रेट ब्लेसिंग्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2023 में दुआ के बैंक में आसमान में कुछ जमा ही नहीं कराया। शायद ही कोई आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बनाओ पूरे साल का। इस साल में डेली बेसिस पे इस चीज को मेक श्योर करें कि आप ये कर सकें, क्योंकि खुदा जो है अजीजों, वो किसी का तरफदार नहीं है। खुदा जो है वो खास लोगों को इस्तेमाल नहीं करता। नो, खुदा खास लोगों को कभी यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि वो दुआ करने वाले लोगों को खास बना के अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। When you will pray, you will be that person जिसको खुदा यूज करेगा। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को छुएं। Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise.